السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ الرجل بالمعروف والعزم دلوك لك الرديء. جزاک اللہ بارک اللہ لک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. جزاک اللہ. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. جزاک اللہ. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. جزاک اللہ. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. جزاک اللہ. وإماتتك الحجر والشوكة والأزم عن الطريق لك صدقة. جزاک اللہ. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ایک بار اسے پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. اليوم السادس والعشرون آج ہمارا 26 ڈے ہے. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى کنز الحی. اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز الحی. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اس قصے میں پھر سے آئیں گے. آج ہمارا عنوان کیا ہوگا، یعنی تھیم کیا ہوگا؟ تسویۃ الصفوف، صفوں کو برابر کرنا. تسویۃ الصفوف، صفوں کو برابر کرنا. المفردات من الحیات، زندگی میں سے ہم کچھ مفردات اٹھائیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے استعمال کی پھر سے ایک کوشش کرتے ہیں. آپ جس ورڈ کو سنیں گے آپ نے اشارہ کرنا ہے کہ یہ کون سا ہے. یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ جیم ہے یا دال ہے. یدن، زا. کعب، جیم. جزاک اللہ بارک اللہ لک. رأس، واو. آپ بتائیے. انا، الف. جزاک اللہ بارک اللہ لک. دلون، دال. آپ بتائیے. وجہن، ہاں. جزاک اللہ. رجلن، با. با. مرفقن، جی ہاں. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو پڑھتا ہے جو بائیں اور دیے گئے ہیں؟ دعا، مزمز، استنصر، ادخل، استنشق، احرق. جزاک اللہ بارک اللہ لک. دعا کے لیے کون سی تصویر ہے؟ اباب. واو. مضمض کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ہاں. ہاں. جزاک اللہ بارک اللہ لک. استنثر کے لیے کیا ہے؟ الف. الف. ادخل کے لیے کیا ہے؟ ادخل الف با. با. جزاک اللہ بارک اللہ لک. استنشق، جیم. جیم. افرغ، دال. دال. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے
یہاں ایک بار ہم پھر سے ان افعال کی پریکٹس کریں گے. پہلے عمل کو دیکھ لیجئے. ماضی میں غسل، مضارعہ میں یغسل، غسل یغسل. اسے دیکھ لیجئے رآ یرا، رآ یرا. اور اسے دیکھ لیجئے مسح یمسح. تو دو مائکس ہم آن کریں گے. ایک ہوا کے ساتھ کہے گا، یعنی اس نے یہ کام کیا، بھائی نے یہ کام کیا، ہوا غسل. وہیں دوسرا پارٹیسپینٹ کیا کہے گا؟ ہی غسلت، اس بہن نے یہ کام کر لیا. تو پہلے ہم ماضی کے 3 سینز لیں گے، پھر وہی دو پارٹیسپینٹس اسے وقفے کے ساتھ مضارعہ میں لے جائیں گے. هو غسل، هي غسلت، هو رأى، هي رأت، هو مسح، هي مسحت، اب مضارعہ میں هو يغسل، هي تغسل، هو يرى، هي ترى، هو يمسح. هي تمسح. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب ہم کیا کریں گے؟ 2 مائکس پھر سے آن کریں گے. ایک ماضی میں کہے گا میں نے کیا، دوسرا مضارعہ یعنی پریزنٹ ٹینس میں کہے گا میں کرتا ہوں. أنا غسلت، أنا أغسل، أنا رأيت، أنا أرى، أنا مسحت. أنا أمسح. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب اور ایک کوشش یوں ہوگی کہ ہوا کے بدلے ہم ایک مذکر نام لے لیں گے اور ہیا کے بدلے ایک مؤنث نام لیں گے. یعنی مثلا فرض کر لیجئے آپ میں سے ایک پارٹیسپینٹ کہے گا طه غسل، وہیں اس کا جو دوسرا کو پارٹنر ہوگا وہ بولے گا مریم غسلت. طه غسل، مريم غسلت، طه رأى، مريم رأت، أحمد مسح. مريم مسحت. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب اسی کو ہم پھر سے فلپ کر کے مضارعہ میں لائیں گے. موسیٰ یغسل، فاطمة تغسل، موسیٰ یرى، زینب ترى، موسیٰ یمسح، زینب تمسح. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. بھائی ہو یا بہن ہو، جب انہیں کہنا ہے میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، تو کیا کہنا ہے؟ انا غسلت، انا اغسل، انا رأیت، انا ارى، انا مسحت، انا امسح. تو آئیے اس حدیث کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. ان حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3. حمران سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے مانگا وضو کے لیے پانی، انہوں نے انڈیلا پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور ناک سے پانی کو جھاڑا، پھر دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ، پھر دھوئے اپنے بازو کوہنیوں تک 3 مرتبہ، پھر مسح کیا اپنے سر کا، پھر دھوئے اپنے پیر 3 مرتبہ. ثم قال، پھر کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی هذا، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یوں ہی میرے وضو جیسے ہی کیا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ نحو وضوئی هذا، جو وضو کرتا ہے تم میں سے اسی طریقے سے جیسے میں نے کیا، میرے وضو جیسے. ثم صلى رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا يحدث فیہما نفسہ، اور اس بیچ اس کا نفس نہیں آتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبہ، معاف کیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ. سورۃ الاعراف کی اس آیت مبارکہ کو بھی سن لیجئے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا، لے لو، اختیار کر لو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر مسجد میں، ہر نماز میں، یعنی ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. وکلو، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو،
ولا تسرفوا، اور فضول خرچ نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا خذو، کلو، اشربو، لے لو، کھاؤ، پیو، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مفرد کیا بنے گا؟ خذ، کل، اشرب، اور یہ ہے نہیں، یعنی روکنے کا، لا تسرفو، لا تسرفو، نہ اسراف کرو۔ اس حدیث کو بھی ایک بار سنتے ہیں۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اب آج کے عنوان کے مطابق ایک اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من إقامة الصلاة۔ سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من إقامة الصلاة۔ سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من إقامة الصلاة۔ ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری کہانی کا آج کا سین ہے اس کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے سووا صفوفکم، سو یہ بھی امر ہے، سو یعنی سیدھا کرو، صفوفکم تمہارے صفیں، اپنی صفیں سیدھی کرو، سو صفوفکم اپنے صفیں سیدھے کرو، برابر کرو۔ ہم نے سنا ہے یساوی، یساوی ہوتا ہے برابر کرنا، تو اس کا مطلب سیدھا کرنا، برابر کرنا۔ سو صفوفکم اپنے صفیں برابر کرو یا اپنی صفیں برابر کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف، بے شک صفوں کو برابر کرنا، تسویۃ الصفوف صفوں کو برابر کرنا، من اقامت الصلاۃ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ تو آئیے اب ہم اپنے قصے میں پھر سے داخل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص ان کی طرف دیکھتا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں۔ الرجل ينظر الولدان يتوضعان صحيحا، الرجل يشاهد ويقول الآن أفهم شكرا يا أولاد، يبتسم الرجل إليهما ويسأل كيف عرفتما ذلك، فيجيب الولدان من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويروي أحمد الحديث۔ وہ حدیث کیا تھی؟ ان حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3۔ مزید کیا فرمایا؟ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم نے دیکھا یہ سن کر اس شخص کا کیا رد عمل تھا؟ الرجل يستبشر بعد سماع الحديث النبوي فيبتسم لهما بسرور ويسافحهما قائلا حیا حیا، چلو حیا، لیٹس ندخل المسجد، چلو مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ عندما يدخلون المسجد بقدمهم اليمنى، دائیں پیر سے جب وہ اندر گئے، يرون على الباب، دروازے پہ لکھا تھا، انہوں نے دیکھا اللهم افتح لي ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے دروازے۔ اس کے بعد ہم نے کل دیکھا احمد یقول لا تجلس، نہ بیٹھو، حتی تصلی رکعتین، ثم یقول الرجل هذا ما علمنا من الحدیث، وزید یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتی يصلی رکعتین۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ احمد نے کہا کہ نہ بیٹھو، 2 رکعتیں پڑھو،
اس شخص نے کہا یہی تو ہم نے حدیث سے سیکھا ہے، اور زید نے وہ حدیث سامنے ہی رکھ دی۔ اب آج کے سین میں کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ لاسٹ پر حدیث بھی سامنے آ گئی کہ نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سین کو سامنے لائیے، انہوں نے ہڑبڑی نہیں مچائی، جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا خُذُوا زِینَتَکُم، انہوں نے بڑے اطمینان سے جگہ ڈھونڈی۔ وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ۔ اب یہ 3 ہے، وَيَجِدُونَ، يَجِدُ، يَجِدُونَ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، فَيَصْطَفُّ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ، فَيَصْطَفُّ النَّاسُ لِلصُّفُوفِ، فَيَصْطَفُّ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ، وَيَقُولُ الْإِمَامُ وَيَقُولُ الْإِمَامُ وَيَقُولُ الْإِمَامُ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ اس سین کو پھر سے دیکھ لیجئے، وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ وَيَصْطَفُّ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ، وَيَقُولُ الْإِمَامُ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ تو دیکھ لیں، انہوں نے جگہ ڈھونڈی، وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ، انہوں نے اپنے لیے مسجد میں ایک جگہ ڈھونڈی، اور کیا کر لیا؟ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، 2 رکعتیں پڑھ لی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، تو مؤذن نے اقامت کے لیے کہا، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، نماز کھڑی ہو گئی، آ جاؤ۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ وَيَصْطَفُ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ، تو لوگ صفوں میں داخل ہونے لگے، یعنی وہ صفوں میں جانے لگے۔ یصطف الناس فی الصفوف، لوگ صفوں میں داخل ہونے لگے، اور وہاں سے مؤذن نے اقامت کا اعلان بھی کر لیا تھا۔ اسی بیچ جب مؤذن نے اقامت کمپلیٹ کر لی، یقول الامام، امام صاحب نے کیا کہا؟ سو صفوفکم سو صفوفکم، اپنی صفیں برابر کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ تو چلیے یہاں پر ہم اسے ریپیٹ کریں گے، ایک بنے گا نیریٹر اور ایک بنے گا امام، یعنی 2 ہی کریکٹرز ہم اس میں لائیں گے۔ وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ رَكَعَتَيْن، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَصْطَفُّ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ۔ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ ایک بار پھر سے اس کی دہرائی کریں گے۔ وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَتَيْن، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَصْطَفُّ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ۔ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ وَيَجِدُونَ مَكَانًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلُّونَ رَكَعَتَيْن، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَصْطَفُّ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ۔ اور انہوں نے مسجد کے اندر جگہ ڈھونڈی، پھر انہوں نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، اس کے بعد مؤذن نے اقامت کے لیے آواز لگائی، تو لوگوں نے صف میں اپنی جگہ لے لیا، لوگوں نے صف بنائے۔ وَيَقُولُ الْإِمَامُ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ۔ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، اپنے صفیں درست کرو، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بے شک صفیں درست کرنا نماز قائم کرنے میں ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو دیکھ لیجئے، مسح یمسح امسح، ماضی مضارع امر، حمل یحمل احمل، یمسح احمد الرأس، اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ با با۔ اس نے تو یہ کر لیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ مسح احمد الراس، اب آپ نے حکم دینا ہے احمد کو، احمد سر کا مسح کرو۔ احمد امسح راس، جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ احمد یحمل الصندوق، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف۔ الف۔ احمد نے یہ کام کر لیا، کیا جملہ بنے گا؟ احمد حمل صندوق، آپ نے احمد کو حکم دینا ہے کہ اٹھاؤ جی صندوق۔ احمد احمل صندوق،
جزاک اللہ بارک اللہ لک. یہاں پر اور ایک چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ جو امر میں لاسٹ والا ساکن ہے، جب ہم اسے آگے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر یہ زیر لے لیتا ہے، یعنی یہ پھر کیا بنتا ہے؟ مثال کے طور پر اس صورت میں یہ بنے گا امسح الرأس، اور یہاں پہ کیا بنے گا؟ احمل الصندوق. یہ جو فعل ہے نا، یہ سٹارٹ میں ہے اس کلمے کے، اور یہاں پہ احمد یحمل میں یہ بیچ میں ہے سر. تو یہ ذرا سمجھنا تھا کہ وہاں پہلے کیوں ہے، یہاں بیچ میں کیوں ہے. یعنی یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ پہلے ہو یا بیچ میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. ذهب يذهب اذهب قال يقول قل. تو بتائیے یقول احمد الفکرہ، اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ الف. الف. احمد نے تو بتا ہی دیا، کیا کہیں گے؟ قال احمد الفکرہ. احمد کو ذرا بتائیں کہ کچھ کہو. احمد قل الفکرہ. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. تو بتائیے احمد یذهب من البیت، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با. با. احمد تو چلا گیا، کیا کہیں گے؟ احمد ذهب من البيت. اب آپ احمد کو بولیے چلے جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، تو کیا کہیں گے؟ احمد اذهب من البيت. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. قرأت تقرأ اقرأی، صلت تصلی صلی، اقرأی صلی، فاطمہ تصلی الصلاۃ، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ سر الف. الف. فاطمہ نے تو نماز پڑھ لی، کیا کہیں گے؟ فاطمہ تو صلت. اچھا اب یہاں پہ تا ساکن ہے تو نیچے زیر لگ جائے گا سر. فاطمہ تو صلت الصلاۃ. فاطمہ کو بولو کہ نماز پڑھے. فاطمہ صلی الصلاۃ. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو دیکھیے تقرأ فاطمۃ القرآن، تو بتائیے اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ با. فاطمہ نے تو پڑھ لیا، کیا کہیں گے؟ فاطمہ قرأت القرآن. فاطمہ کو بولیے کہ قرآن پڑھو. یا فاطمہ اقرئی القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک. فتحت تفتح افتحی، توضعت تتوضع توضعی، تتوضع فاطمہ فی البیت. بتائیے اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با. با. فاطمہ نے بنا لیا وضو، کیا کہیں گے؟ توزعت فاطمة في البيت. فاطمہ سے ذرا کہو کہ وضو بنا لے گھر پہ ہی. یا فاطمہ توزعی فی البیت. جزاک اللہ بارک اللہ لک. فاطمہ تفتح الحقیبہ، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف. فاطمہ نے تو بیگ کھول دیا، کیا کہیں گے؟ فاطمہ فتحت حقیبہ. جی تو یہاں پر ہم ایک پوائنٹ پھر سے دیکھیں گے. یا تو ہم کہیں گے فاطمہ تو جیسے بخوبی آپ نے بولا فتحت الحقیبہ، یا ہم اس کو کسر کر دیں گے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں فاطمہ فتحت الحقیبہ. آئیے اب ہم فاطمہ کو حکم دیتے ہیں فاطمہ کھولو اپنا بیگ، تو کیا کہیں گے؟ فاطمہ افتحی الحقیبہ. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ، قصے میں ہم پھر سے گئے. آج کا عنوان کیا تھا؟ تسویۃ الصفوف، صفوں کو برابر کرنا. اس میں سے ہم نے کچھ مفردات دیکھی اور ایک فکرہ سووا صفوفکم، سووا صفوفکم. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.